بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں ہوں ڈاکٹر ناصر محمود۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ZR ناصر دیکھ رہے ہیں۔ میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اعتلام کیا ہے۔ اعتلام کے متعلق میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتاؤں گا۔ اعتلام بیماری نہیں ہے، یہ نیچرلی قدرتی ہے، لیکن یہی زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو یہ بیماری بن جاتا ہے۔ اعتلام کو انگلش میں نائٹ فال کہتے ہیں اور یہ خاص کر نوجوان طبقہ جو ہے، نوجوان لڑکے جو ہیں ان کو ہوتا ہے۔ یہ مردوں کی بیماری ہے، اعتلام مردوں کی بیماری ہے اور یہ نوجوان طبقے کو ہوتا ہے۔ اگر ایک ماہ میں 3-4 بار ہو جائے تو پھر اس کو آپ اعتلام کی بیماری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ قدرتی ہے۔ اگر یہ ایک مہینے کے اندر کئی بار، یعنی ایک ہفتے میں 2-3 بار ہو جائے، 4 بار ہو جائے، بعض ایسے لوگ ہیں، ایسے مریض ہیں جن کو یہ تقریباً روزانہ ہو جاتا ہے، خاص کر نوجوان طبقہ جو ہے، تو اس کو آپ بیماری کہیں گے۔ اگر ایک ماہ میں 3-4 بار ہو تو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ بیماری نہیں ہے، یہ قدرتی چیز ہے۔ اگر یہ بار بار ہوئے، ایک رات میں 2-3 بار ہو جائے، 2 بار ہو جائے یا روزانہ ہو جائے، تو پھر اس کو آپ بیماری سمجھیں کہ یہ قدرتی نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگ جو ہیں، خاص کر نوجوان طبقہ، وہ شرم کے مارے نہ گھر والوں کو بتاتے ہیں، نہ وہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی یہ ایسی علامات بتاتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے۔ وہ روزانہ اس مرض کا تو شکار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شرم محسوس کرتے ہیں اور اپنا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جس کو یہ بیماری لگ جائے، یعنی بار بار ہونا شروع ہو جائے، تو یہ ایک بیماری بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر اعصاب کمزور ہو جائیں گے تو پھر آپ کا معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے، جگر، گردے، تمام جتنے اعضاء ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ خاص کر جو ہے وہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتا ہے کہ یہ مجھے کون سی بیماری لگ گئی ہے، وہ ذہنی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے۔ خاص کر سٹوڈنٹ طبقہ جو ہے اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بیماری لگ جائے تو اس کے اعصاب اتنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بعض میں نے مریض ایسے دیکھے ہیں، سٹوڈنٹ خاص کر، کہ ان کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ان کو اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس اعصابی کمزوری کی وجہ اعتلام کا ہونا ہے۔ تو اس طرح جس کو بھی یہ مسئلہ ہو وہ اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنے باپ کو، بھائی کو بتائے، یا پھر ڈاکٹر صاحب سے اس کا صحیح علاج کروائیں۔ ایلوپیتھک میں تو اس کو وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اوور فلو ہو رہا ہے۔ نہیں، ہم نہیں اس بات کو مانتے۔ اوور فلو کیا ہے؟ وہ بیچارے کے ہاتھ کانپ رہے ہیں کمزوری کی وجہ سے، تو اوور فلو کیا ہے؟ یہ بیماری ہے، اس کا علاج ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس کا کامیاب ترین علاج ہے۔ 100% نہیں، آپ اس سے بھی زیادہ کہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہومیوپیتھک میں سب سے زیادہ کامیاب علاج ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ یہ نوجوانوں کو ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 50 سال ہے، 40 سال ہے، ان کو بھی یہ بیماری لاحق ہے۔ جب یہ بیماری بن جاتی ہے تو پھر یہ علاج کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ خاص کر نوجوان طبقے کو ڈاکٹر حضرات کہہ دیتے ہیں جی ان کی شادی کر دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جب یہ بیماری بنے، میرے پاس ایسے مریض ہیں کہ جن کی شادی ہو گئی ہے، بچے بھی ہیں، لیکن ان کو بھی اعتلام ہو جاتا ہے۔ جب یہ بیماری بن جائے تو پھر یہ بغیر علاج کے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ شرم محسوس نہ کریں، خواہ وہ ینگ ہیں، خواہ وہ شادی شدہ ہیں۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے
تو اس کا صرف اور صرف ہومیوپیتھک علاج کامیاب ترین علاج ہے، کیونکہ اس سے آپ کا معدہ اور جگر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، مثانہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اعصابی کمزوری اسی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک تکلیفات ہو سکتی ہیں۔ یہ اگر آپ کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو اس کا آپ کو فوراً علاج کرنا چاہیے اور اچھے ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے۔ کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں روپے لگا دیے ہیں حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، ہم تو تھک گئے ہیں اس کا علاج کر کے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ میرے پاس جتنے بھی مریض آئے ہیں، اگر ایک بار ٹھیک ہوا ہے تو دوبارہ اس کو یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو آپ برائے کرم جس کو بھی یہ اسٹوڈنٹ ہو، خواہ وہ ینگ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کس کو بھی یہ مسئلہ ہو، وہ ہومیوپیتھک کی طرف رجوع کریں تو انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔